اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے ہفتہ وحدت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ 1989 میں انقلاب اسلامی ایران کے اندر کامیاب ہوا۔ اس انقلاب کے بانی اور اس مرد آہن اور مرد مجاہد امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کو قرآن کی آواز پر لبیک کہنے کی دعوت دی۔ قرآن مجید، فرقان حمید اپنے پڑھنے والوں اور اپنے ماننے والوں کو ندا دے رہا ہے، واعتصموا، اے کلمہ گو مسلمانوں، اے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعتراف اور اقرار اور اعتقاد رکھنے والوں، تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور فرقہ واریت کو ہوا نہ دو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اس ندا کا بہترین مطلع اور بہترین موقع سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے ایام ہے، 12 سے 17 ربیع الاول۔ شیعہ سنی مل کر عشق رسول کے خاطر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جشن و سرور کا ماحول بھی ہے اور لگاتار یکجہتی اور وحدت کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم پروگرام کیجئے سوال میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ چاہے سنی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے مکتب فکری کے کسی بھی اسلامی مکتب سے وابستہ ہوں، ہمارے ساتھ آپ کا ایک الہی، نورانی اور دینی رشتہ ہے۔ اس رشتے کی خاطر آئیے آ کر ہم مفاہمت کی فضا پیدا کریں، ہم افہام و تفہیم کی راہ پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوالات آپ کی طرف سے ہوں گے اور انشاءاللہ المستعان جواب ہماری طرف سے۔ ہم ہمیشہ منتظر ہیں ہمارے ان بھائیوں کے کہ جو مکتب اہل بیت میں ابھی وارد نہیں ہوئے، انہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کا کسی حد تک اندازہ نہیں ہوا۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے اندر موجود سوالات کو بروز کریں، ظاہر کریں اور ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ کیجئے سوال، کافی زمانے کے بعد پھر سے شروع ہو رہا یہ پروگرام۔ محرم و سفر کی جو مسلسل خصوصی نشریات تھیں ان میں کیجئے سوال جیسا پروگرام نہیں ہو سکا، اور اب جو سلسلہ شروع ہے انشاءاللہ المستعان اس کو ہم کوشش کریں گے کہ مسلسل جاری رکھیں۔ اس میں آپ کے تعاون کی بھی بھرپور ضرورت ہے۔ آپ کے سوال ہوں گے، جواب ہماری طرف سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس ندا پر آپ بھی لبیک کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں اعتصام بحبل اللہ کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟
ایک اہم سوال یہ بھی ہے، کیا کوئی رسی آسمان سے زمین کی طرف آئی ہے کہ جو بظاہر نظر آ رہی ہو اور ہم سب کو اللہ نے حکم دیا ہو کہ اس رسی کو تھام لیں جو اللہ کی طرف سے آسمان سے آئی ہے؟ ایسی کوئی رسی بظاہر دنیا میں نظر نہیں آتی ہے۔ اور پھر امت مسلمہ کسی ایک جگہ پر تو نہیں ہے، امت مسلمہ کے افراد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور دنیا کے ہر گوشے میں مسلمان رہتے ہیں، لہٰذا اگر ایک جگہ پر یہ رسی آتی بھی ہے تو باقی لوگوں کا اس سے وابستہ ہونا، تھام لینا ممکن بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی رسی ہے کیا چیز؟ رسی عام طور سے ناظرین ناظرات کم از کم دو اہم بانٹ کے جڑے جانے کو کہتے ہیں۔ ایک چیز کہ جس کے اندر دو بانٹ ہیں جو آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہے، در عین حال وہ دو بھی ہیں لیکن جدا بھی نہیں ہیں، وہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کو ہم رسی کہتے ہیں۔ اللہ کی اب رسی کیا ہے؟ خالی ایک نام ہم لے لیں تو کیا اس سے رسی کا مفہوم ظاہر ہوگا؟ نہیں، کیونکہ رسی کم سے کم دو بانٹ کے جڑ جانے کو کہتے ہیں۔ کیا قرآن رسی ہے اللہ کی؟ یقیناً اللہ کی رسی کا ایک حصہ قرآن ہے، لیکن دوسرا حصہ اس کا کیا ہے سمجھنا ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ثقلین کو سمجھنا ہوگا۔ سرکار دو عالم نے بھی فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، دیکھو میں تمہارے درمیان 2 گرام وہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، جب تک تم ان 2 سے تمسک رکھو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ مطلب یہی ہوا کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دامن، دونوں کو اگر ہم نے تمسک کے قابل سمجھ کر ان 2 کا دامن تھام لیا تو ہم نے گویا اللہ کی رسی کو تھام لیا۔ نتیجے میں نجات ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف ہمارا سفر ہے، اور ہمیشہ ہم اجالے میں رہیں گے، اندھیرے میں نہیں رہیں گے، کھائی میں کنویں میں اندھیرے کہ ہرگز ہم نہیں گریں گے اگر ہم نے اللہ کی اس طرح رسی کو سمجھا اور پھر تھام لیا۔ مسلمانوں نے یا تو قرآن کی دہائی دے کر اہل بیت اطہار کو کارنر کر دیا، آئسولیٹ کر دیا، گوشہ نشین کر دیا، جس کے نتیجے میں تفرقے کا شکار ہوئے اور مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، یا پھر اہل بیت کی بات کر کے قرآن کی طرف توجہ دینا ختم کر دیا یا کم کر دیا، نتیجے میں تفرقے کا شکار ہوئے۔ ہمیں قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کی ضرورت ہے، انہی 2 کے مجموعے کا نام اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے کی گنجائش ہی نہیں ہے اگر قرآن اور اہل بیت کو باہم ہم نے تھام لیا۔ جو لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں اور اپنی طرف سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن ایک ہے، اعتقادات مختلف کیوں؟ قرآن ایک ہے، خیالات مختلف کیوں؟ عقائد کیوں مختلف ہوئے؟ اس لیے کہ ہر کسی نے اپنے حساب سے قرآن کے لفظوں کو معنی دینے شروع کر دیے۔ جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہی اس کی صحیح معنوں میں تفسیر بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا ہوگا، اور اہل بیت اطہار کو سمجھنا ہے تو قرآن کی روشنی میں جاننا ہوگا۔ نتیجے میں اگر کوئی قرآن مجید کو اپنے خیال اور اپنے مطلب اور پسند کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے اہل بیت اطہار کو قرآن کا سرچشمہ اور منبع قرار دے تو قرآن سے جو عقیدہ ماخوذ ہوگا وہ یقیناً حق بجانب ہوگا۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فرمائیے کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، محمد آصف۔ محمد آصف صاحب سعودی عرب سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہی ہے کہ
جب سرکار کو یزید نے شہید کیا تھا تو کیسے بھاگا تھا اس سے؟ کون کیسے مرا وہ؟ کون؟ شیطان. جب یزید کیسے مرا یہ سوال پوچھا. یزید کیسے مرا؟ جی ٹھیک ہے بھائی، شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سعودی عرب سے آپ تھے اور آپ نے یزید کی موت کے بارے میں پوچھا. یقیناً یہ جو آج کی شب ہے 14 ربیع الاول کی رات ہے اور اس میں یزید واصل جہنم ہوا، اس پر ہم ضرور بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر. شکریہ جناب. احسن. جی ہاں، ضمنی طور پر ہم بھول گئے اور ہمارے اس بھائی نے ہمیں یاد دلایا کہ آج رات ایک خوشی کی رات اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن آل رسول، قاتل امام حسین علیہ السلام، شیطانوں کا شیطان اور فتنہ گروں کا علم بردار یزید واصل جہنم ہوا. 14 ربیع الاول کی تاریخ اس کے واصل جہنم ہونے کی تاریخ ہے. مرگ یزید اصل میں ہم سب کو ایک ایسا پیغام بھی دے رہی ہے کہ چاہے ظلم کرنے والا کتنا ہی ظلم کر لے، ایک نہ ایک دن اسے ذلیل و خوار اور رسوا بھی ہونا پڑے گا. کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب جناب محمد یعقوب صاحب، جناب آپ کی باتیں سن رہا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی سے پیار کرو. جب آدمی نبی سے پیار کرتا ہے تو رسی اور بھی پکی ہو جاتی ہے. حضرت علی صاحب کا بھی پتہ چل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. صرف نبی سے پیار کرو. نبی کا پیار ہم لوگوں کو رسی کے بارے میں بتائیں گے کہ رسی کیا ہے. تو جناب کا پروگرام سننے کے لیے شوق سے بیٹھ جاتا ہوں اور جناب کا نورانی چہرہ بھی دیکھتا ہوں اور شکر کرتا ہوں خدا کا کہ ایسے علماء ٹی وی کے اوپر کر ہم کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں اور نبی کی باتیں اور حضرت علی صاحب کی باتیں بتاتے ہیں. تو جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور جناب کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے کہ آپ ہمیشہ آتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور آپ کی دعاؤں ہی کے تصدق یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم کسی حد تک آپ کی خدمت میں لگاتار مصروف بھی ہیں. ہم عرض کر رہے تھے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. کالر کو شامل کرتے ہیں ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. میرے کون بھائی کہاں سے ہیں؟ میں سعودی سے بول رہا ہوں. محمد اکرم حسین نام ہے. محمد اکرم حسین. جی حسین. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں دنیا تو کیا دشمنی ہے آل رسول سے. جی ہر روز ہمارے قتل ہو رہے ہیں. جہاں دیتے ہیں ہمارے سے بحث کرتے ہیں، جہاں دیتے ہیں ہمیں مار دیتے ہیں. جی ہاں، کال آپ کی کسی حد تک پتہ نہیں کس طرح ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن آپ نے سوال ایک درد بھرا سوال کیا کہ آخر کیا دشمنی ہے آل رسول سے. ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف جائیں گے، لیکن بریک سے پہلے ایک کالر کو شامل کر لوں پھر بریک کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم عابدی صاحب. میں اون بھائی فرمائیے. اون عابدی صاحب. بہت بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو پھر سے ٹی وی پر دیکھ کے. ماشاءاللہ بہت اچھی ٹاپک ہے. جی جی شکریہ. اور ولادت رسول خدا کے موقع پر میں تمام امت مسلمانوں کو اور انسانیت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے رسول اکرم کی ولادت کا دن منا رہے ہیں ہم لوگ. اور سب سے اہم بات آپ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ کئی لوگوں کو علم ہی نہیں ہے رسول خدا کے بارے میں، نہ اسلام کے بارے میں اور نہ اہل بیت کے بارے میں. یہ حقیقت قبلہ. میرے دکان میں بھی چند بچے بنگلہ دیشی کام کرتے ہیں. ان سے جب اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف مسجدوں میں قرآن اور آپ کے نماز کے بارے میں بات ہوتی ہے. ہم آپ لوگوں سے سن رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری زبان میں اگر کتابیں مل سکتے تو ہم معلومات کرنا چاہتے ہیں. صومالیہ کے لوگ بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہمارے کو اب چاہیے کہ کئیوں زبانوں میں جو ہے ہم کتابیں اور پرنٹ وغیرہ کر کے ٹی وی وغیرہ پہ مختلف زبانوں میں یہ دینا چاہیے
اہل بیت کے بارے میں، تاکہ لوگوں کو برابر علم ہو سکے اور صحیح پیغام پہنچ سکے. بس آپ کی خدمت میں میرا سلام اور تمام ہدایت ٹی وی کو مبارکباد اہل بیت کے بارگاہ میں. شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اون بھائی ہمارے جنیوا سے تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی مبارک کرے. یہ ایام خجستہ ہیں، بہت مبارک دن بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کی تجویز پر بھی اور آپ کے تقاضے پر بھی غور کریں گے. ہم مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین. انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ بھی کہیں نہ جائیے گا، سلسلہ اسی طرح پیار و محبت کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ المستعان.